اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے۔ السلام علیکم ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہ ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی مہمان کو دعوت دینا چاہیں گے۔ کل محمود الحسن اشرفی ہمارے مہمان تھے، اور آج عالم اسلام کے بہت ہی معتبر دو ثنا خانان رسول، دنیا بھر میں اللہ نے نعت کے بدلے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ آج کچھ ان سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جناب انور اشفاق ابراہیم برادران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ، سب خیریت؟ سب سے پہلے تو سلمان بھائی آپ کو اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ آپ کو بھی اشفاق بھائی، آپ کو بھی، آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ دونوں کی یہ جو صحت کا راز ہے نا، جو آپ فٹ رہتے ہیں، پہلا سوال تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ دونوں فٹ رہتے ہیں بالکل ماشاءاللہ، میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ سپر فٹ ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کھانا کم کھاتے ہیں آپ لوگ یا؟ الحمدللہ جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا ہی ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو میرا تو لگ جاتا ہے فوراً کھانا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے، کرم ہے، صحیح بات، مہربانی بے ہے۔ شک۔ اچھا، اللہ ایسی آپ کو فٹ رکھے اور سدا بہار رکھے۔ انور بھائی، پہلا سوال، کب سے نعت خوانی کا آغاز ہوا؟ کب سے آپ لوگوں نے نعت پڑھنا شروع کی؟ بچپن سے ہی تک الحمدللہ تقریباً 1978 میرا خیال۔ یعنی کیا عمر تھی آپ لوگ 78 میں؟ بہت چھوٹے۔ میں تو 8 سال کا تھا۔ آپ 8 سال کے تھے اور آپ؟ میں 11 سال کا۔ او ہو، بہت چھوٹی عمر سے ہی۔ کیا آپ گھر سے امی ابو سے نعت ملی یا کہیں اور سے بھی موقع میری ملا؟ دادی جو ہے نا وہ ہمارے پہلے ہم لوگ رہائش تھی ہماری وہاں کھارا در میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو مزار ہے محمد شاہ دولہ سبزواری، جی جی، میں حاضری ہوئی ہے میری، جی بالکل ٹھیک۔ وہاں جایا کرتی تھی میری دادی ہر جمعرات کو، تو ہم اچھا، لوگ بھی ساتھ ہی جاتے تھے۔ تو وہاں عصر کے بعد کوئی ایک آدھ نعت یا اس طرح ہوتی تھی تو ہم نے بھی وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اس طرح یعنی ایک ولی کا دامن تھام کے ہی آپ آگے بڑھے۔ ہاں، سب بس سے پہلے اسی طرح۔ جاوید بھائی نے ہم پڑھنا شروع کیا، ہمارے بڑے بھائی۔ آج جو جاوید بھائی، اچھا اتفاق ہے میں نے جاوید بھائی کو نہیں سنا، میرا خیال بہت عرصے سے وہ نہیں پڑھتے نا۔ ہاں جی جی تو سب سے پہلے جاوید بھائی نے شروع کی۔ جی جی۔ جاوید بھائی کے استاد کون تھے؟ جاوید بھائی کے استاد الحاج یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ۔ یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ، بڑی یاد آتی ہے نا ان کی ہر موقع پہ کہ ہمیشہ پسے پردہ تو وہ ہنستے ہنساتے رہتے تھے، جی جی بالکل، اور پردے پر وہ نعت سناتے رہتے تھے۔ بالکل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ دونوں نے کسی سے باقاعدہ سیکھا یا دادی سے ہی نعت شریف نہیں، سیکھی؟ سید منظور کونین سے، شاہ صاحب سے۔ اچھا، وہ آپ کے استاد ہیں باقاعدہ؟ ہاں جی بالکل، ہمارے باقاعدہ استاد تو سید منظور کونین صاحب۔ تو کس طرح ان سے سیکھا؟ وہاں اسلام آباد جاتے تھے آپ لوگ یا وہ یہاں؟ شروع زمانے میں اس زمانے میں تو وہ کیسٹ کا دور ہوتا تھا نا، صحیح، تو وہ کیسٹ بھر کے ہم کو بھیجتے تھے وہاں سے، اچھا، پھر ہم اسی کو پھر ریپیٹ کر کے ہم اپنی آواز میں بھر کے بھیجتے تھے، تو اس میں پھر وہ دوبارہ پھر وہ اس میں جو غلطیاں ہوتی تھی وہ دوبارہ بھر کے بھیجتے تھے۔ ارے یہ تو بڑی محنت کی ہے اشفاق بھائی آپ لوگوں نے، بڑی محنت کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، مطلب ایک دور ایسا بھی گزرا، اس زمانے سے کوئی ڈیجیٹل دور نہیں تھا نا، ہاں، میڈیا بھی نہیں تھا، میڈیا بھی نہیں تھا، کوئی موبائل فون نہیں تھے، موبائل فون نہیں تھے، تو کیسٹ پھر آپ بھرتے تھے، پھر وہ بھرتے تھے، وہ چھوٹے والے ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے سونک، پیناسونک میں کسی دور میں چھوٹی کیسٹ ڈال کے اور وہ ریکارڈ، پھر بڑی کیسٹ والا بھی آ گیا، زبردست۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم بات چیت تو جاری رہے گی، آپ سے ایک دل چارہ کلام سننے کا دونوں بھائیوں سے، مائک اٹھا لیجئے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، اگر اس کے ایک دو شعر ہو جائے تو۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، اور وہ جو خاتم کو میسر نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدوا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کئی پشتوں
پشتوں سے غلامی، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، ارے اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشفاق بھائی، آپ دونوں بھائی ہمیشہ ساتھ رہے، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، تو مدینہ شریف کی جو حاضری کبھی ہوئی ہے آپ لوگ کی، تو وہ بھی ہمیشہ ساتھ ہوئی ہے یا الگ الگ بھی گئے؟ اس دفعہ میں اکیلا گیا تھا، اچھا، ویسے ہمیشہ بھائی تقریباً ساتھ ہی ہوئی، بھائی کے ساتھ گئے، تو کتنی کل حاضریاں اب تک ہو چکی ہیں آپ کی؟ چار پانچ دفعہ۔ ماشاءاللہ۔ انور بھائی آپ کی؟ میری تقریباً 7-8 10۔ 7-8 حاضری؟ آپ اکیلے بھی سیپریٹ بھی جاتے رہے؟ انور بھائی ہاں، ایک دفعہ گیا تھا میں، ایک دفعہ آپ گئے، تو آپ کی 4-5 آپ کی 7-8، تو یہ فرق اس طرح کہ ایک حاضری ان کی الگ، ایک حاضری آپ کی الگ، اس طرح؟ جی تو یاد دہانی میں بھی جی مسئلہ؟ ہاں تقریباً۔ کوئی ایسی حاضری ہے جو یاد رہ گئی ہو اور سرکار کو وہاں مسجد نبوی میں دربار رسالت میں حضور کو نعت سنانے کا موقع ملا؟ کہ وہاں تو آواز بھی آپ کہتے ہیں اونچا بولنا بھی منع ہے، وہاں تو اونچا بولنا، وہاں تو اپنی آواز خود کو بھی آ جائے کانوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، تو وہاں کیا رہتا ہے تمام؟ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے حضور کے کلام نعتیں ہمیشہ پڑھتے، تو وہاں بھی دل کرتا ہوگا کہ بھائی نعت شریف حضور کو سنائیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن دل تو بہت کرتا ہے، لیکن تھوڑی احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، مطلب آواز نہیں، ہمت نہیں ہوتی؟ جی جی۔ تو کبھی ہوا ایسا اتفاق کہیں ہم نے سین میں کبھی بیٹھے ہوں تو بس ہلکا ہلکا بیرونی سین میں؟ گنگنا لیتے ہیں، جی بیرونی سین میں ہاں، کبھی؟ بیرونی سین جو یہ گنبد کے سامنے سائڈ سے۔ بالکل صحیح ہے، تو وہاں پھر کبھی نعت شریف حضور کو سنانے کا موقع، کیا بات ہے۔ اب ہم جب یہاں پر موجود بھی رہتے ہیں تو تب بھی ہم حضور سے وابستگی کے لیے ذریعے تلاش کرتے ہیں، اور ایک بہترین جو ذریعہ ہے آپ سے آپ کے قرب کا وہ نعت ہے۔ بالکل نعت ہوتی ہے، آپ یقین کریں سننے والے کا جو دل ہے نا حضور، میں نے محفلوں میں ایسے ایسے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کا مطلب بظاہر مذہبی لوگ نہیں ہوتے، وہ بالکل قطعی کبھی مسجد میں نہیں ملتے، کوشش کریں مسجد میں لانے کی نہیں آتے، لیکن وہ نعت سن کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شخص کی امید وابستہ ہے، بالکل ہر شخص کی، الحمدللہ ہمارے ساتھ۔ اچھا، آپ کی فیملی میں، آپ کی جو فیملی ہے اس میں جو آپ کی اگلی جنریشن ہے، میں نے دیکھا اس میں بھی حافظ حمزہ انور ہے ماشاءاللہ، اشفاق بھائی کے بچے، یہ سب نعت پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے یہ؟ مطلب لیگیسی آپ کو دیکھ کر ان میں شوق آیا یا انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا اور یہ نعت کی طرف آنے لگے بچے؟ بس یہ میں کہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہماری اولاد میں بھی یہ شوق جاری رہا ہے، صحیح، انشاءاللہ اولاد میں بھی جاری رہے گا۔ اور کیا آپ کے بچوں نے نعت کے علاوہ کیا کیا ہے؟ آپ کے بچوں میں سے کسی نے؟ میرے بیٹے نے حفظ قرآن کیا ہے، ماشاءاللہ، مکمل کیا ہے، اور ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ پچھلے 10 سال سے تراویح بھی سنا رہا ہے۔ تراویح؟ جی، مسجد میں نہیں، گھر پہ۔ اچھا، وہ جو 17 روزہ میرا خیال ہے، جی 17 روزہ تراویح، تو یہ کہاں سے متاثر ہو کے آپ کے دل میں بس خیال ہے؟ یہ سمجھ لیں میری ایک آئیڈیل شخصیت ہے ہاں، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ کیا اللہ بات علیہ۔ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا تو بڑا وقت بھی گزرا ہے نا نورانی میاں کے بہت ساتھ؟ بچپن سے ہم نے کافی وقت گزارا ان کے ساتھ، کافی ان کے گھر پہ جانا، محفلوں میں شریک ہونا، ان کے ساتھ سفر، اور اس طرح سے، اور ان کو دیکھ کے ہی مجھے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میرے گھر میں بھی کاش ایک حافظ ہو، اور وہ بھی مصلی سنائے۔ ہم لوگ اکثر جایا کرتے تھے جنا مسجد بنس روڈ پہ، وہاں پھر آپ لوگ وہاں مصلی کے نورانی میں کے پیچھے جی جی تراویح پڑھی آپ لوگ؟ ارے ماشاءاللہ، مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ۔ اچھا، تراویح بھی، اور حضرت تہجد جو کچھی میمن مسجد میں آخری 10 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے نا، تو وہ طاق مجھے وہ بھی سعادت نصیب ہے۔ وہ بہت چھوٹا تھا عمر میں، مگر آپ لوگوں نے تو بڑا وقت گزارا۔ حضرت نے میرے خیال آپ کی نعت خوانی میں بھی بڑا حوصلہ آپ لوگ کا بنایا، بالکل بالکل، آپ کو ہمیشہ سنا، بہت حوصلہ افزائی کی ہے۔ اچھا، رمضان جب بھی آتے ہیں نا، آپ یقین کریں نورانی میں کی یاد ضرور آتی ہے۔ بالکل، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے،
बिल्कुल। और नूरानी मियाँ हमेशा कुरान अपने साथ रखते थे और रमज़ान में तो पूरी दुनिया की मसरूफियात तर्क करके मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुसल्ले थे ना, 78 बरस उम्र पाई, 65 मुसल्ले सुने। 65 मुसल्ले सुने। 13 साल की उम्र से। और आज आपके बेटे को भी अल्लाह ने शहादत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे और वो भी मैंने उसी- 65 मुसल्ले सुनाए। हुजूर कायदे अहले सुन्नत की निस्बत से ही मैंने 17 रोजा खत्म कुरान का आगाज किया अच्छा, ये उसी निस्बत से, जी। क्योंकि 17 रमजान आपका है। दिन, हुजूर की अच्छा। विलादत का दिन है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको और हमें उनका फैज़ अता फरमाए। आमीन आमीन। सबसे पहली नात कब पड़ी थी ऑन रिकॉर्ड? एक तो होता है ना शौक में आदमी पढ़ रहा होता है, एक वो नात जो बाकायदा महफिल में पड़ी होती है, या फिर उसके बाद शोहरत मिलती है, आदमी की पहचान बनती है। तो सबसे पहले याद है कब पड़ी थी? कमो बेश किस सन में पड़ी होगी? तकरीबन 1978 में ही सबसे पहली नात अच्छा, पड़ी। मशहूर सबसे पहली नात ही हो गई थी आप लोग की? नहीं, नहीं नहीं, तो उसमें कितना वक्त लगा आपको मैं शोहरत? तकरीबन 2-3 साल लगे थे 1981 में, जब पीटीवी पे मेरा पहला ऑडिशन हुआ था और वहाँ से मैंने एक नात शरीफ पढ़ी थी, सही। तो उसके बाद से वो नात बहुत मकबूल हुई। 1981 में आपका ऑडिशन था, मुकाबले में आप आए थे? जी। अच्छा, तो फिर मुकाबले कुल पाकिस्तान मुकाबला मैंने इसी में जीता था, इसी नात। विन किया था आप? जी जी। क्या बात है, उस वक्त तो बड़ा इनाम मिला होगा। बिल्कुल। कहाँ है वो? अच्छा, आप 81 से अब तक दिन ज्यादा होगा। अच्छा चले, वरना कुछ हिस्सा हम आपसे। बिल्कुल। तवरुक होता है ना, देखिए बचा होता बुजुर्गों तो के जरूर। इनाम तो तवरुक होता है। अच्छा, बचा होता तो जरूर कि दे मिला क्या था इनाम? शील्ड मिली थी एक। शील्ड मिली थी एक, कैश प्राइज वगैरह कुछ? हाँ, नहीं? कैश प्राइज था थोड़ा। उस दौर में? हाँ, उस दौर में। मैं कहता हूँ उस दौर में हाँ, तो उस अगर दौर में वो एक ही चैनल था और उस पे भी कोई जी जाके परफॉर्म करना बड़ी बात थी। मिली नगमा भी आप लोगों ने, आप लोग का बड़ा मारूफ हुआ था। वो मिली नगमा थोड़ा गुनगुना दे, हो जाए आपके बचपन की एक याद ताज़ा हो जाए, बड़ा मशहूर हुआ था ना आप लोग जी, का। जी, जी। जी, उसकी जरा मुल्क से मोहब्बत तो सुन्नत है ना। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा पाकिस्तान, क्या बात है? तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल बर जान। तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल, तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल। तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ। है अल्लाह का एहसान, तू मेरा दिल बर जान, है अल्लाह का एहसान, तू मेरा दिल बर जान। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। क्या बात, बहुत तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल बर जान। क्या बात तू है, मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल बर जान। भाई वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत लुत्फ आया, बड़ा मुनफरिद हुआ बहुत शुक्रिया। ये तजुर्बा, ये एक्सपेरिमेंट के मालूम चला मुझे फ़ौरन। इस्माइल जलाली साहब ने याद दिलाया, रिकॉल करवाया, और आमिर भाई ने भी मुझे बताया था कि मिली नगमा जो है अलहाज आमिर फयाजी साहब हमारे माशाल्लाह मुसलसल पूरा टाइम साथ हैं, बिल्कुल, रात में भी सुबह भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं की सारी मेहनत जी, नजर आ रही। उनकी सारी मेहनत है और हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके साथ लगी हुई है, हम सब हिस्सा है। अल्लाह खुश रखे। उन्होंने मुझे बताया था इस मिली नगमे के बारे में, मुझे बड़ा एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रहा, अच्छा लगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से मोहब्बत का हमें एक उसलूब समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका इजहार होना चाहिए, मैं समझता हूँ। आप जब आखिरी एक सवाल बस पूछूंगा, उसके बाद फिर हम बस रुखसत हो रहे हैं, टाइम हमारे पास है नहीं। मुझे बताइएगा कि वो जो 1978 का दौर था और उसके बाद 81 आप आवास में तैनात पढ़ते थे, उस वक्त तो सना खां मेरा ख्याल इतने ज़्यादा बकसरत तो आपके आसपास नहीं थे। कौन से मारूफ नाम थे जो उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और उन्हीं का
दौर दौरा था? उस ज़माने में अलहाज कारी वहीद ज़फ़र साहब, माशाल्लाह, अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब, सही, यूसुफ मेमन साहब, ठीक है, लाज खुर्शीद अहमद, अलहाज खुर्शीद अहमद साहब, माशाल्लाह, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, ये 4-5 ही थे जो नाथवा कराची के यही थे तकरीबन, और पंजाब में तो काफ़ी थे। अच्छा, आप दोनों भी एक मारूफ नाथवा हैं, आप लोग को भी दुनिया जानती है। आपके पसंदीदा नाथवा कौन से? बस ये आखिरी सवाल, आपके पसंदीदा नाथवा कौन से हैं? अलहाज यूसुफ मेमन साहब और सैयद मंजूरुल कौनैन साहब। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, मतलब आपने उनसे इंस्पिरेशन ली। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, अशफाक भाई, आप दोनों हमारे साथ थे। आपका शुक्रिया। अरे अब मैं रुखसत इस पे होऊंगा, आपका जो पहला कलाम हिट हुआ था जगमग जगमग, हम उसी पर वाइंड अप करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। सीनाए हस्ती रोशन रोशन कहकशां है, जगमग जगमग माहे मदीना तेरी ज़िया से सारा जहां है, जगमग जगमग सीनाए हस्ती। दिल का मदीना रख्शिंदा है, दिल का मदीना, दिल का मदीना, दिल का मदीना रख्शिंदा है, काबा-ए जां है, जगमग जगमग। हमने अब ये जान लिया है, हमने अब ये जान लिया है, कौन कहाँ है, जगमग जगमग सीनाए हस्ती रोशन रोशन कहकशां है, जगमग जगमग माहे मदीना तेरी ज़िया से